حویلی کے وسیع آنگن میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شاہزین برآمدے میں لگی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے خالی جھولے پر جمی تھیں جہاں کبھی اس کا بیٹا اور بیٹی قہقہے لگایا کرتے تھے۔ آج شاہزین کی زندگی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، لیکن اس ٹھہراؤ میں سکون نہیں تھا جو دل کو راحت دے، بلکہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے گزر جانے کے بعد بستیوں میں چھا جاتی ہے۔ 2 سال پہلے افرا اس جگہ کھڑی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ شاہزین، میں اس بوسیدہ حویلی اور ان پرانی روایات میں اپنی زندگی دفن نہیں کر سکتی۔ افرا کے لہجے میں وہی شہر کی چکا چوند کی طلب تھی جو اسے یونیورسٹی کے دنوں سے ہی بے چین رکھتی تھی۔ وہ شاہزین کی یونی فیلو تھی، دونوں کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن شادی کے بعد افرا کو حویلی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکا۔ جب وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد بچوں کو لے کر شہر منتقل ہوئی تو شاہزان کا دل وہیں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی جڑوں سے جڑا ہوا تھا، جبکہ افرا آسمان چھونے کی خواہش میں زمین چھوڑ چکی تھی۔ شاہزین کی زندگی ویران کر چکی تھی۔ شاہزین کے ماں باپ نے دل پر پتھر رکھ کر اسے شہر جانے کی اجازت دی تھی، پر وہ اکلوتا بیٹا تھا ان کا، کیسے ماں باپ اور بہنوں سے لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر وہ افرا کے کہنے پر سب کچھ چھوڑ کر شہر چلا گیا تو وہ کچھ وقت کے بعد کوئی اور ڈیمانڈ کرنے لگ جائے گی کہ وہ بالکل نہ ملے اپنے ماں باپ سے، اور نہ اپنے ماں باپ سے کسی قسم کا رابطہ رکھے۔ وہ اس کی طبیعت اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس بار اس کی کوئی بات نہیں ماننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی پہلے بھی اسے جاب کی اجازت دی تھی، وہ کچھ دن شہر رہتی، کچھ دن گاؤں۔ یہ روٹین مشکل تھی، اسی لیے اکتا گئی، اور اوپر سے دوسری پریگننسی۔ وہ نڈھال ہو کر جاب چھوڑ گئی تھی۔ شاہزین کو لگا شاید دوسرے بچے کے بعد اب وہ سنبھل گئی ہے اور اسے اپنے سسرال والوں کی بھی قدر ہو گئی ہوگی، کیونکہ پہلے بھی اس کی بڑی بیٹی زویا کو گھر والے ہی سنبھال رہے تھے، اور اب تو اذلان بھی اس کی زندگی کو مکمل کرنے آ گیا تھا۔ پر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر ان سے بیزار ہے۔ جیسے ہی دوسری جاب کی اسے آفر ہوئی، شاہزین کو چھوڑ کر بچوں کو لے کر چلی گئی۔ افرا کو بچوں سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، پر وہ شاہزین کو قابو میں رکھنے کے لیے بچوں کو لے گئی تھی، کیونکہ شاہزین کی کمزوری تھی اس کے بچے۔ اگر بچے اس کے پاس رہے تو وہ شاید افرا کو بھول جائے، پر بچوں کی تڑپ کی ہی آڑ میں وہ افرا کو بھی چھوڑ نہیں پائے گا۔ افرا چاہتی تھی کہ اسے اس قدر مجبور کر دے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن کر نہیں، بلکہ اپنے بچوں کا باپ بن کر سوچے اور شہر آ جائے ہمیشہ کے لیے۔ شاہزین پچھلے 1.5 سال سے تنہا رہ رہا تھا۔ دن تو گزر جاتا تھا زمینوں کے کام میں، پر رات مشکل گزرتی تھی۔ شاہزین بیٹا، کب تک اس خالی پن کو سینے سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ شاہزین کے بابا چودھری حشمت کی گونجدار آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ آ کر وہ بیٹھے تھے لان میں۔ بیٹا، میں نے تو تمہارا گھر بچانے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ چلے جاؤ شہر۔ اب جب تم یہ قربانیاں ہمارے لیے دے ہی چکے ہو، شہر نہ جا کر تو خود کو ایسے اداس رکھ کر اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں اداس دیکھ کر تمہاری ماں کی بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بابا میں ٹھیک ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن افرا واپس آ جائے گی، شاہزین نے سنبھل کر کہا تھا، جس پر اس کا باپ طنزیہ بولا، پتہ نہیں تم مجھے تسلی دے رہے ہو یا خود کے دل کو بہلا رہے ہو ان جھوٹے خیالوں سے۔ پر بیٹا، ایک طرف معاملہ کر لو، اگر شہر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اب ہمیں صبر آ جائے گا۔ کل کو اگر ایسا ویسا کچھ کرو گے جب میں بالکل بوڑھا ہو کر بیڈ سے لگ جاؤں گا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا تمہاری دوری۔ یاد رکھنا ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ تمہاری جدائی برداشت کر لوں گا اور خود کو عادی بنا لوں گا۔ شاہزین ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا، بابا، نہ آج میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں نہ کل چھوڑوں گا، کیونکہ میری بیوی کی ضد بیجا ہے۔ اگر وہ نہیں ہٹتی اپنی بات سے تو اس کی مرضی، میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ آج نہ کل، آنے والے وقت میں۔ یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ وہ مسکرائے، اسے تھام کر سامنے کرسی پر بٹھایا اور بولے، افرا نے اپنا راستہ چن لیا، اس نے تمہاری محبت پر اپنی آزادی کو ترجیح دی ہے۔ اب اس حویلی کو ایک وارث کی نہیں، ایک سلیقہ مند عورت کی ضرورت ہے جو اسے پھر سے گھر بنا سکے، جو تمہیں ذہنی سکون دے سکے اور تم سے جڑے رشتوں سے وفا کرے۔ بابا نے نرمی سے لیکن فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔
شاہزین نے کچھ کہنا چاہا مگر بابا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم زہرہ سے نکاح کر لو۔ وہ تمہارے چچا کی بہو ہے، 2 سال سے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تمہاری دور کی کزن بھی ہے اور اس گھر کے مزاج سے واقف بھی ہے۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ تمہارے دکھ کو سمجھے گی۔ شاہزین کچھ کہہ نہ سکا، بس اس کو سننے کے بعد دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے وقت دے کر گئے تھے سوچنے کا، تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکے۔ شاہزین کے ذہن میں زہرہ کا چہرہ ابھرا۔ وہ ہمیشہ سے خاموش طبع اور صابر لڑکی رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب افرا حویلی میں ہنگامے کرتی تھی تو زہرہ ہی تھی جو خاموشی سے سب سنبھال لیتی تھی۔ زہرہ کی زندگی بھی تو ایک امتحان ہی تھی، شادی کے محض 1 سال بعد بیوہ ہو جانا اور پھر سفید چادر میں خود کو لپیٹ کر دنیا سے کنارہ کر لینا، یہی اس کی زندگی تھی۔ شاہزین کا دل ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف افرا کی یادیں اور اس کی دی ہوئی تکلیفیں تھیں تو دوسری طرف زہرہ کی ویران زندگی اور خاندان کا دباؤ تھا۔ کیا وہ ایک ایسی عورت کی جگہ کسی اور کو دے پائے گا جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی؟ پوری رات وہ بے چین رہا اور دل کشمکش کا شکار رہا۔ شہر کے ایک پوش علاقے کے فلیٹ میں موسیقی کی تیز آواز گونج رہی تھی۔ افرا اپنے چند پرانے یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر میں مصروف تھی۔ آفس سے فارغ وقت میں اس کی یہی پارٹیاں، سہیلیوں سے گیٹ ٹوگیدر، یہی مصروفیات تھیں افرا کی۔ وہ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جس کی تلاش میں وہ حویلی چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتی تھی کیونکہ فراغت میں شاہزین کا خیال آتا تھا، پر افرا کی انا اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ مان لے کہ اسے اپنے محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ وہ چاہتی تھی شاہزین لوٹ کر آئے اس کے پاس۔ اس کی بیٹی زویا کمرے میں اکیلی ٹیبلٹ پر گیم کھیل رہی تھی جبکہ چھوٹا بیٹا آیا کی گود میں سو رہا تھا۔ افرا کو لگ رہا تھا کہ شہر آ کر اس نے اپنی آزادی تو حاصل کر لی مگر وہ سکون کھو دیا جو اسے شاہزین کی محبت میں محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی اسے شاہزین کے بارے میں پوچھتا وہ تلخی سے کہتی، وہ آدمی ایک پتھر ہے جسے اپنی جاگیر اور حویلی سے زیادہ کسی بھی چیز سے پیار نہیں ہے۔ مگر رات کے پچھلے پہر جب محفل ختم ہو جاتی تو اسے شاہزین کا وہ ٹوٹا ہوا لہجہ یاد آتا۔ افرا، رشتے عمارتوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی سی مٹی اور بہت ساری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ تم اسے شہر کے سیمنٹ میں تلاش کر رہی ہو۔ میں گاؤں کا روایتی مرد تھا، بتایا تھا تم کو، کچھ نہیں چھپایا تھا تم سے، پھر کیوں ایسی ضد کر رہی ہو جو پوری نہ کر سکوں؟ میری بے بسی سمجھو، پر اس کی انا اور ضد اسے کچھ سمجھنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ بابا کے حکم کے بعد زہرہ کو اس کی ساس جو شاہزین کی چچی تھی، انہوں نے زہرہ کو شاہزین کے پاس چائے دے کر بھیجا تھا۔ زہرہ جو ہمیشہ سے حیا اور سادگی کا نمونہ تھی، سفید سوتی جوڑے میں ملبوس، دوپٹہ سر پر جمائے، لرزتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑے شاہزین کی طرف گئی جو لان میں کھڑا تھا۔ شاہزین دوسری طرف منہ کر کے کچھ دیکھ رہا تھا جب اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ چائے، زہرہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاہزین کو مڑ کر دیکھنا پڑا۔ شاہزین نے اسے دیکھا۔ زہرہ کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بیوگی کے 2 سالوں کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ افرا سے بالکل الٹ تھے۔ افرا ایک تیز طوفان کی طرح تھی اور زہرہ ایک خاموش جھیل کی طرح۔ رکھ دو زہرہ، شاہزین نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ وہیں دیکھنے لگا۔ زہرہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ شاہزین کی آواز نے اسے روک لیا۔ تم سے پوچھا گیا تھا اس رشتے کے بارے میں؟ زہرہ رک گئی، اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس دھیرے سے کہا، مجھے بتایا گیا تھا، فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہوا زہرہ کی بات پر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ دوبارہ بولی، بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی بہتری ہی ہوتی ہے شاہزین بھائی۔ بھائی؟ شاہزین کے لہجے میں کڑواہٹ بھری مسکراہٹ آئی۔ جس سے نکاح کی بات ہو رہی ہو اسے بھائی نہیں کہتے زہرہ، اور یہ بھی یاد رکھنا میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں۔ میرا دل اس حویلی کے کسی ٹوٹے ہوئے کمرے کی طرح ہے جہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ تم ایک بیوہ ہو، تمہاری اپنی محرومیاں ہیں۔ کیا تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار پاؤ گی جو اب بھی اپنی یادوں کی قید میں ہے؟ زہرہ نے پہلی بار نظر اٹھا کر شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ہمدردی تھی، بغاوت نہیں تھی۔ زندگی ہمیشہ وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں ہم چاہتے ہیں شاہزین صاحب، کبھی کبھی اسے وہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے جہاں قسمت ہمیں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ میں خاموشی سے جینا سیکھ چکی ہوں۔
شاید آپ کو میری خاموشی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ یہ کہہ کر زہرا تیزی سے وہاں سے چلی گئی، مگر اپنی باتوں کا ایک گہرا اثر شاہزین کے دل پر چھوڑ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دکھ صرف اس کا نہیں تھا، اس حویلی میں ایک اور وجود بھی تھا جو برسوں سے صبر کا زہر پی رہا تھا۔ کاش اسے بتا پاتا افرا کے مچائے شور سے اس حویلی کا سکون جو برباد ہوا ہے، اس کے بعد تو اس کے لیے زہرا کی خاموشی صرف ایک نعمت ہے۔ شاہزین نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے نکاح کرنے کے بجائے افرا کو خود اس صورتحال سے آگاہ کرے گا، شاید اس لیے کہ اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ امید تھی کہ افرا بچوں کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دے گی اور لوٹ آئے گی۔ وہ افرا کے گھر پر پہنچا جہاں افرا اس وقت کسی ڈیزائنر کے ساتھ فون پر الجھی ہوئی تھی۔ شاہزین کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں؟ کوئی خاص وجہ؟ افرا نے فون ایک طرف رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، افرا میں یہاں کسی بحث کے لیے نہیں آیا۔ گھر والے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں اب گھر بسا لوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں زہرا سے نکاح کر لوں۔ افرا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت چمکی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی خودسری اور انا اس کے احساسات پر غالب آ چکی تھی۔ زہرا؟ وہ بیوہ کزن؟ افرا نے بلند آواز میں قہقہہ لگایا۔ شاہزین، سچی بات تو یہ ہے کہ تم اسی طرح کی عورت کے قابل ہو، وہی گھٹی ہوئی حویلی، وہی پرانے خیالات اور وہی خاموش رہنے والی عورت۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سن کر واپس حویلی بھاگ آؤں گی؟ میں صرف تمہیں اطلاع دینے آیا تھا تاکہ کل کو تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا دوبارہ شادی کرتے ہوئے۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، 1.5 سال انتظار کیا ہے تمہارا، شاہزین نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ او پلیز شاہزین، یہ جذباتی ڈرامے بند کرو۔ افرا نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری یہ باتیں مجھے بالکل متاثر نہیں کر رہی۔ تم چاہے زہرا سے شادی کرو یا کسی اور سے، میری زندگی اب تمہاری بڑی سی حویلی سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ جاؤ، جا کر تمہیں اپنی جاگیردارانہ زندگی مبارک ہو۔ مجھے اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ شاہزین نے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ وہ افرا کی خود اعتمادی اور بے حسی پر حیران تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید دوسری شادی کا سن کر افرا کچھ سنجیدگی دکھائے گی، مگر وہ تو اسے ایک مذاق سمجھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاہزین جیسا وفادار انسان اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ شادی محض ایک دھمکی ہے۔ اسے پورا بھروسہ تھا اپنے پیار پر وہ ایک بیوقوف عورت تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب بھی کوئی عورت اپنی جگہ چھوڑتی ہے اپنے مرد کے گھر میں، تو دیر سویر دوسری عورت آ ہی جاتی ہے وہ جگہ بھرنے کے لیے۔ شاہزین خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ افرا کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شاہزین جب حویلی واپس پہنچا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور شکستہ قدموں سے اپنے باپ کے پاس گیا۔ اس نے بابا کے پاس جا کر صرف اتنا کہا کہ مجھے زہرا سے نکاح قبول ہے، آپ تیاری کریں۔ دوسری طرف زہرا اپنے کمرے کی کھڑکی سے شاہزین کی واپسی دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شاہزین شہر گیا تھا اور اس کے چہرے کے کرخ تاثرات سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ وہ یقیناً افرا کے پاس گیا تھا اور مایوس ہو کر لوٹا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جب شاہزین کی رضامندی کی خبر حویلی میں پھیلی تو جہاں سب کے چہروں پر اطمینان تھا، وہیں زہرا کا دل کسی نامعلوم خوف سے لرز اٹھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا وہ نہیں مانے گا اس شادی کے لیے، کیونکہ اس کی اور افرا کی محبت کا گواہ حویلی کا ہر فرد تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی جائے نماز پر سر بسجود تھی، لیکن ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہزین جیسا شخص جو افرا کی محبت میں خود کو بھلا چکا تھا، اتنی جلدی کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے پر راضی ہو جائے گا۔ زہرا، یہ اداسی کیسی ہے تمہارے چہرے پر؟ اس کی ساس جو شاہزین کی چچی تھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، امی جان، وہ شاہزین بھائی، میرا مطلب ہے شاہزین صاحب۔ زہرا کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ تو افرا سے اتنی محبت کرتے تھے، میں ان کی زندگی میں اپنی جگہ کیسے بنا پاؤں گی؟ میں تو محض ایک بوجھ بن کر رہ جاؤں گی۔ پاگل نہ بنو، اس کی ساس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مرد کو جب محبت میں ٹھوکر لگتی ہے نا، تو اسے عشق کی نہیں، سکون اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تم اسے دے سکتی ہو۔ شاہزین ایک نیک انسان ہے، وہ تمہیں وہ دکھ نہیں دے گا جو تم نے پہلے جھیلے ہیں۔
مجھے دکھ ہے کہ میں نے اپنی یتیم بھانجی کو اس آزمائش میں ڈالا اور اپنی بہو بنا کر تم پر ظلم کیا۔ مجھے تعمر افسوس رہے گا اپنی خود غرضی پر۔ اس سے زیادہ میں خود غرضی نہیں دکھا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں ہم ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے نالائق بیٹے کو خود تو نہیں سدھارتے بلکہ آنے والی نئی لڑکی سے ساری امیدیں باندھ کر اس لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ایک فیصلہ میرا خود غرضانہ تھا، پر یقین کرو یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ شاہزین کو میں نے پالا ہے، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ وہ تمہیں عزت اور مان دے گا جس کی تمہیں تمنا تھی، جو میرا عاصم نہ دے سکا۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دینا، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ زہرا نے اپنی ساس کے جڑے ہاتھ کھولے اور ان کی ندامت کے آنسو وہ پونچھ کر بولی، امی میں معاف کر چکی ہوں آپ کو اور عاصم کو۔ اللہ عاصم کے لیے آگے کا سفر آسان کرے، آمین۔ شکریہ میری بیٹی، اللہ تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں دکھائے، کوئی دکھ نہ آئے تمہاری زندگی میں۔ اسے خود سے لگا کر بولی تھی۔ دکھ کا لفظ سنتے ہی زہرا کی آنکھوں کے سامنے اس کے پہلے شوہر عاصم کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ 2 سال جو اس نے عاصم کے ساتھ گزارے تھے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھے۔ عاصم ایک بدلحاظ اور عیاش طبع انسان تھا۔ زہرا کی خاموشی اور شرافت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ عاصم کے فون میں دوسری عورتوں کے میسیجز دیکھ کر روئی تھی، اور جب اس سے سوال کیا تو عاصم نے شرمندہ ہونے کے بجائے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا تھا اور ڈھٹائی سے بولا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک گاؤں کی گنوار لڑکی، میرے جوتے کی نوک پر رہو ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ عاصم کی وہ غراہٹ آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ اس کی موت کے بعد زہرا نے سکون کا سانس تو لیا تھا، لیکن مرد ذات پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شاہزین بھی شاید ویسا ہی نکلے، یا پھر اسے افراح کے غم میں اپنی نفرت کا نشانہ بنائے۔ اسی لیے زہرا اضطراب کا شکار تھی۔ شام کے وقت شاہزین کے بابا حشمت چودھری نے زہرا کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ بیٹی زہرا، تایا ابا نے شفقت سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ماضی نے تمہیں بہت زخم دیے ہیں، لیکن شاہزین عاصم جیسا نہیں ہے۔ وہ زخمی پرندہ ہے اور تم اس کا مرہم۔ ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ یہ نکاح صرف 2 انسانوں کا نہیں، اس حویلی کی اجڑی ہوئی رونقوں کی بحالی کا راستہ ہے۔ شاہزین کی امی نے پاس آ کر زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیا، بیٹا افرا نے اسے ہمیشہ شہر کی چکا چوند کے لیے تڑپایا، تم اسے گھر کی ٹھنڈک دینا، اسے اپنے سر کا تاج سمجھنا اور وہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ زہرا نے خاموشی سے سر جھکایا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا مگر دل میں ایک دعا تھی کہ اے اللہ اس بار میرا نصیب بدل دینا۔ حویلی کے وسیع صحن میں سفید چاندنی بچھی تھی۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی شور و غل۔ خاندان کے چند قریبی افراد کی موجودگی میں نکاح کا سادہ سا اہتمام کیا گیا تھا۔ شاہزین سیاہ واسکٹ اور سفید کرتے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ شاہزین ولد چودھری حشمت، کیا آپ کو زہرا بی بی ولد چودھری ناصر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ ایک لمحے کے لیے شاہزین کی آنکھوں کے سامنے افرا کا وہ ہنستا ہوا لیکن ضدی چہرہ لہرایا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، ماضی کو پیچھے دھکیلا اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر وہ اسے اپنی شریک حیات بنا گیا۔ دوسری طرف زنان خانے کے ایک کمرے میں زہرا گلابی رنگ کے سادہ مگر پروقار جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ صرف گزرے ہوئے کل کی اذیت کے بلکہ آنے والے کل کے خوف کے بھی۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کاندھوں پر ایک نئی اور بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ اپنے ساس سسر کی دعاؤں کے حصار میں رخصت ہوئی حویلی کے ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو زہرا بیٹھ کے کونے میں بیٹھی فرش کو تک رہی تھی۔ کمرے میں سندل اور گلاب کی ہلکی سی مہک بسی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ شاہزین صوفے پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے دھیمے لہجے میں بات شروع کی اور سنبھل کر بولا، زہرا میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ تم نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس نے تمہیں صرف دکھ دیے، اور میں نے ایک ایسی عورت کو چاہا جس نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ زہرا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ شاہزین کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عاصم کی آواز کا خاصہ تھی۔ میں تم سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا، شاہزین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میرے دل میں شاید ابھی افرا کی دی ہوئی چوٹیں تازہ ہیں۔
اسی لیے میں تمہیں فوراً وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کمرے میں اور اس حویلی میں تم میری عزت ہو۔ تمہاری عزت کرنا اور کروانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہی کوئی تمہاری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ زہرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پہلی بار شاہ زین سے مخاطب ہوئی۔ شاہ زین صاحب، میں نے کبھی محبت کا تقاضا نہیں کیا، میں صرف سکون مانگا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اس گھر میں تھوڑی سی جگہ اور تھوڑی سی عزت دے دیں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں افرا نہیں بننا چاہتی، میں صرف زہرا بن کر اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ شاہ زین اس کی سادگی اور سچائی پر دنگ رہ گیا۔ وہ عورت جسے وہ ایک مجبور بیوہ سمجھ رہا تھا، اس کے اندر کتنی ہمت اور ضرف تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں چھین سکے گا زہرا، شاہ زین نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ آج سے تم اس حویلی کی لاج ہو، آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان اعتبار کی ایک باریک سی بنیاد ضرور رکھی گئی تھی۔ حویلی کے شب و روز بدلنے لگے تھے۔ شاہ زین جو پہلے صرف ایک زندہ لاش کی طرح کمرے تک محدود رہتا تھا، اب اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں کوئی ہے جو بن کہے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ صبح جب شاہ زین بیدار ہوتا تو اس کے کپڑے استری شدہ بیڈ پر رکھے ہوتے، واش روم میں تولیہ اور اس کی پسندیدہ پرفیوم اپنی جگہ پر ہوتا۔ ناشتے کی میز پر زہرا خود موجود نہ ہوتی، لیکن اس کے پسندیدہ پراٹھے اور کڑک چائے کی خوشبو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ کچن کی باغ ڈور کسی سلیقہ مند کے ہاتھ میں ہے۔ ایک شام شاہ زین سر درد کی وجہ سے جلد گھر آ گیا تھا۔ خاموشی سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ زہرا ہاتھ میں گرم پانی کی پٹی اور بادام لیے داخل ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ شاہ زین نے صرف آنکھیں موند کر سر ہلا دیا۔ زہرا نے بغیر کسی جھجک کے اس کے ماتھے پر بادام تیل لگانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں وہ سکون تھا جو شاہ زین برسوں سے بھول چکا تھا۔ شاہ زین کا ذہن لاشعوری طور پر موازنے کی طرف نکل گیا۔ وہ افرا تھی جو شاہ زین کے سر درد پر کہتی تھی، شاہ زین پلیز یہ پین کلر لیں اور مجھے سونے دیں، میرا کل بڑا ایونٹ ہے، میں آپ کی وجہ سے اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی ذات، اپنے کریئر اور اپنی خوبصورتی سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ زہرا تھی جس نے ایک بار بھی اپنی تھکن کا ذکر نہیں کیا تھا، جس نے اس کے لیے کھانا بنانا اپنی عادت بنا لی تھی، ورنہ ڈھیر سارے ملازمین موجود ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے بنائے تازہ گرم پراٹھے بنا کر اسے سرو کرتی تھی۔ اس کی ہر ضرورت بن کہے پوری ہونے لگی تھی۔ زہرا کی موجودگی حویلی کے در و دیوار سے محسوس ہوتی تھی۔ شاہ زین آنکھیں کھول کر زہرا کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خلوص تھا۔ زہرا، تم تھکتی نہیں ہو؟ شاہ زین نے اچانک پوچھا تو زہرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ کم اور سکون زیادہ تھا۔ تھکن وہاں ہوتی ہے جہاں بوجھ اٹھانا پڑے۔ شاہ زین صاحب، خدمت تو عبادت ہے، اور پھر آپ نے مجھے عزت دی، اس کے بدلے میں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ شاہ زین کو اپنے اندر ایک ندامت سی محسوس ہوئی۔ اس نے افرا جیسی خودسر عورت کے پیچھے اپنی زندگی کے بہترین سال ضائع کر دیے، جبکہ محبت اور وفا کا اصل روپ تو اس کے سامنے بیٹھی اس خاموش لڑکی کا تھا۔ اس کی نرم ہتھیلیوں کے لمس سے سر درد تو کہیں دور چلا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ گیا۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے پل شاہ زین نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود پر جھکا لیا۔ ہونٹ سے ہونٹ ملے تو ایک نئے انداز سے زہرا کا دل دھڑکنے لگا۔ محبت کا فسوں پھیلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ گستاخی کرتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے ان دونوں کو اس فسوں سے نکالا۔ دروازے پر شاہ زین کی ماں تھی جو اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں شاہ زین نے محسوس کیا کہ وہ اب زمینوں سے جلدی حویلی آنا چاہتا ہے۔ اسے اب وہ گھر کا خالی پن نہیں ڈراتا، کیونکہ اب وہاں ایک ایسی عورت تھی جو اس کے جوتوں کی آہٹ سن کر کچن میں چائے کا پانی چڑھا دیتی تھی۔ ایک رات جب شاہ زین نے زہرا کو کتب خانے میں کتابیں ترتیب دیتے دیکھا تو اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا، کل شہر سے میرے کلاس فیلو فرینڈز آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم ان کے رہنے کے سارے انتظامات دیکھو اور اپنی تیاری بھی بہترین رکھنا۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں تو سادہ سی لڑکی ہوں،
آپ کے دوست تو شہر کے ہوں گے؟ شاہزین نے اس کی بات کاٹی۔ شہر کی چمک میں نے دیکھ لی ہے زہرا، مجھے اب وہ متاثر نہیں کرتی۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ زہرا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہزین نے اسے بیوی کہہ کر پکارا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ماضی کے سارے زخم ایک پل میں بھر گئے ہوں۔ اگلے دن حویلی کی رونق دیدنی تھی۔ شاہزین کے یونیورسٹی کے دوست، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے، ایک طویل عرصے کے بعد یہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان سب کے ذہنوں میں افرا کا نقش تھا، وہ تیز ترار، ماڈرن اور محفل کی جان بننے والی لڑکی۔ انہیں تجسس تھا کہ شاہزین نے افرا کے بعد کس طرح کی عورت سے شادی کی ہے۔ زہرا نے تائی جان کے ساتھ مل کر حویلی کے بڑے دسترخوان کو روایتی اور نفیس کھانوں سے سجا دیا تھا۔ اس نے خود ہلکے فیروزی رنگ کا کڑھائی والا لباس پہنا تھا۔ یہ لباس ان کا روایتی لباس تھا۔ جب دوستوں کے گروپ حویلی میں داخل ہوا تو وہ حویلی کی سجاوٹ اور ماحول دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شاہزین سب نے ان کا استقبال کیا، لیکن سب کی نظریں اس نئی دلہن کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب زہرا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہائے گائز، وہ افرا کی طرح اونچی آواز میں یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے نہایت شائستگی سے سب کو سلام کیا اور مہمانوں کی خیریت دریافت کی۔ شاہزین کی ایک دوست مایا، جو کافی فیشنیبل تھی، زہرا کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، شاہزین تمہاری وائف تو بہت ہی ایلیگنٹ ہے، اس سادگی میں بھی کتنا نکھار ہے۔ کھانے کے دوران زہرا نے جس طرح ہر مہمان کی پسند کا خیال رکھا اور جس سلیقے سے بات کی، اس نے سب کے دل جیت لیے۔ وہ لڑکیاں جو پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ شاہزین نے کسی پنڈ کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب زہرا سے اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی ترکیب پوچھ رہی تھی، کیونکہ دسترخوان پر روایتی کھانوں کے ساتھ کچھ چائنیز ڈشز بنا کر زہرا نے شاہزین کے ساتھ ساتھ اس کے فرینڈز کو بھی حیران کر دیا تھا۔ شاہزین کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ زہرا نے کبھی بھی اپنی گفتگو سے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ شاہزین پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ وہ اسے ایک بادشاہ کی طرح پیش کر رہی تھی۔ دوران گفتگو شاہزین کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، یار شاہزین، سچی بات ہے، ہم تو ڈر رہے تھے کہ تم افرا کے جانے کے بعد بکھر جاؤ گے، لیکن یہاں آ کر لگ رہا ہے کہ تم اب زیادہ پرسکون اور خوش ہو۔ شاہزین کی نظریں زہرا سے ملی۔ اس نے دل میں سوچا، افرا کے وقت میں مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے طنز یا اپنی انا سے میرے دوستوں کے سامنے میری تذلیل نہ کر دیں۔ وہ ہمیشہ مرکز نگاہ بننا چاہتی تھی، لیکن زہرا نے خود کو پیچھے رکھ کر مجھے اور میرے گھر کو معتبر بنا دیا تھا۔ شام ڈل رہی تھی اور سب دوست حویلی کے لان میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اونچی ہیل کی آواز صحن میں گونجی۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھی۔ وہاں افرا کھڑی تھی، سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے، مغربی لباس میں ملبوس۔ اس کے چہرے پر غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے جب لان میں شاہزین کو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش دیکھا اور پاس ہی زہرا کو پرسکون انداز میں بیٹھے پایا تو اس کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاہزین اسے یاد کر کے رو رہا ہوگا، مگر یہاں تو کہانی ہی بدل چکی تھی۔ واہ شاہزین، تو یہ ہے وہ گھریلو ملازمہ جسے تم نے میری جگہ دے دی۔ افرا کی بلند اور زہریلی آواز نے محفل کا سارا سکون غارت کر دیا تھا۔ شاہزین کے دوست ہکا بکا رہ گئے، جبکہ زہرا کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی ہلکی سی تھر تھر آئی تھی۔ افرا کے ساتھ اس کے دونوں بچے زویا اور ازلان بھی تھے، جو اپنی ماں کے غصے کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے، جن کو افرا گاڑی میں ہی بٹھا کر آئی تھی۔ افرا کو جب دوستوں سے پتہ چلا تھا کہ شاہزین نے واقعی زہرا سے نکاح کر لیا اور وہ بہت خوش ہے تو اس کی انا تلملا اٹھی تھی۔ وہ بچوں کو ایک ڈھال کے طور پر ساتھ لائی تھی تاکہ شاہزین کو کمزور کر سکے۔ تو یہ ہے وہ تماشا جو میری غیر موجودگی میں یہاں رچایا گیا۔ افرا نے چنگھاڑتے ہوئے زہرا کی طرف اشارہ کیا، جو صدمے سے اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شاہزین، تمہارا ذوق اتنا گر جائے گا میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس بے رنگ اور پنڈ کی عورت کو تم نے میری جگہ دے دی؟ یہ تو میرے بچوں کے جوتے صاف کرنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ افرا کی زبان سے نکلتا ایک ایک لفظ زہرا کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ زہرا کا ماضی جہاں اسے عاصم نے ہمیشہ ذلیل کیا تھا، ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ شاہزین کے دوست شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہی دوست جو کچھ دیر پہلے زہرا کی تعریف کر رہے تھے اب افرا کی بدتمیزی پر دنگ تھے۔
شاہزین قدم بڑھا کر زہرا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ افرا، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم اس وقت جس کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ اس گھر کی عزت اور میری بیوی ہے۔ وہ بیوی جو میری کیئر کرتی ہے، جس کا سجنا سورنا سب میرے لیے ہے، جو خود کو میری فکر میں ہلکان رکھتی ہے۔ شاہزین کے لہجے میں زہرا کے لیے احساس کے ساتھ محبت بھی بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے جس افرا کو شوق کرنے کے ساتھ ساتھ جلا کر راکھ کر دیا تھا، اس طرح تو کبھی اس نے افرا کو بھی نہیں سراہا تھا۔ بیوی؟ افرا نے تمسخرانہ قہقہ لگایا۔ شاہزین، تم اس کی کیئر کے قصیدے پڑھ رہے ہو نا؟ یہ سب ڈھونگ ہے۔ یہ بیوہ عورتیں ایسی ہی مردوں کو پھنسا کر جائیداد پر قبضہ کرتی ہیں۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک ٹھکرائی ہوئی عورت؟ زہرا نے جب ٹھکرائی ہوئی عورت سنا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا، مگر اس نے پلٹ کر جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، افرا بی بی، میں نے آپ سے آپ کا کچھ نہیں چھینا۔ شاہزین آپ کے ہیں، میں تو بس اپنا نصیب سمیٹنے آئی ہوں۔ شاہزین نے مڑ کر زہرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور چہرے پر وہی وقار جو افرا کے شور و غل میں اور بھی نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ شاہزین کو ایک بار پھر موازنہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ افرا کے پاس زبان تھی، ڈگری تھی، شہر کی ماڈرن سوچ تھی، مگر اس کے پاس ظرف نہیں تھا، اور زہرا کے پاس شاید الفاظ کم تھے، مگر اس کا صبر اسے افرا سے کہیں بلند کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا افرا۔ شاہزین کی گرجدار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے افرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے برآمدے سے نیچے اتارنے لگا۔ تم نے ہمیشہ اپنی انا کو میری محبت پر ترجیح دی۔ تم نے میرے گھر کو آگ لگائی، میرے بچوں کو مجھ سے دور کیا، اور اب جب میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی ہے تو تم یہاں زہرا کی توہین کرنے آ گئی ہو۔ میں بچوں کو لے کر آئی ہوں شاہزین، کیا تم انہیں اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے؟ افرا نے اپنی اگلی چال چلی تھی۔ بچوں کا ذکر کر کے شاہزین کو بے چین کرنا چاہا۔ شاہزین نے بچوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے زہرا کی طرف دیکھا جس نے فوراً آگے بڑھ کر بچوں کو خود سے لگایا تھا۔ بچے کنفیوز ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا یہ حالات۔ یہ میرے بچے ہیں افرا، اور زہرا اب ان کی ماں۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، کیونکہ اس حویلی میں اب تمہاری نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ شاہزین کا یہ دو ٹوک فیصلہ سن کر افرا کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ جس شاہزین کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی وہ آج ایک سادہ سی لڑکی کی خاطر اسے دھتکار رہا تھا۔ افرا کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شاہزین اس کی دھمکیوں میں نہیں آ رہا تو اس نے اپنا رخ حویلی کے بزرگوں کی طرف کر لیا۔ شاہزین کے والد اور والدہ جو ابھی صحن میں آئے ہی تھے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کو ہی بہت شوق تھا نا اپنی حویلی کی لاج بچانے کا؟ افرا نے چودھری حشمت کے قریب جا کر بدتمیزی سے کہا، آپ نے جان بوجھ کر شاہزین کو اس بیوہ کے پلے باندھا تاکہ آپ کی جائیداد باہر نہ جائے۔ آپ سب لوگ مکار ہیں۔ اپنی جھوٹی انا کے لیے آپ نے شاہزین کی زندگی برباد کر دی۔ افرا کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بھولے جا رہی تھی۔ چودھری حشمت نے صدمے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بہو ان کے سامنے کھڑی ہو کر ان کی پرورش اور نیت پر انگلی اٹھائے گی۔ افرا، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھول گئی ہو؟ شاہزین کی والدہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ بڑے؟ کیسے بڑے؟ افرا نے طنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا، جو اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ اس بوسیدہ حویلی کی طرح گل سڑ چکی ہے۔ شاہزین اب تک زہرا کی توہین برداشت کر رہا تھا، اپنی ذات پر لگنے والے الزامات سہ رہا تھا، لیکن جب افرا نے اس کے والدین کی طرف رخ کیا تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ شاہزین جو ہمیشہ افرا کے سامنے نرم پڑ جاتا تھا آج غصے سے دہک رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے افرا کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جلال تھا جسے دیکھ افرا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ بس بہت ہو گیا افرا، ابھی ایک لفظ بھی مزید نہیں۔ شاہزین کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ تم نے زہرا کو ذلیل کیا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے لگا یہ تمہاری جلن ہے۔ تم نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے سہ لیا کیونکہ میں تمہیں اپنے بچوں کی ماں سمجھتا ہوں، لیکن میرے والدین، اس نے انگلی سے اپنے بابا کی طرف اشارہ کیا جن کی آنکھیں افرا کے رویے پر نم تھیں، ان کی توہین میں اپنی موت کے بعد بھی برداشت نہیں کروں گا۔
تم نے ثابت کر دیا کہ تعلیم اور شہر کی چمک نے تمہیں صرف بدتمیزی سکھائی ہے۔ شاہزین نے تیزی سے آگے بڑھ کر حویلی کا بڑا گیٹ کھول دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ افرا دنگ رہ گئی۔ شاہزین، تم مجھے نکال رہے ہو؟ بچوں کو دیکھو، یہ رو رہے ہیں، یہ میرے بچے ہیں اور یہ یہیں رہیں گے۔ شاہزین نے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا۔ تم نے ان کی تربیت میں صرف زہر بھرا ہے۔ ابھی اس عورت کے سائے میں رہیں گے جسے تم پنڈ کی لڑکی کہہ رہی تھی، کیونکہ اس پنڈ کی لڑکی کے پاس وہ اخلاق ہے جو تمہاری 7 پشتوں میں بھی نہیں ہے۔ تم پچھتاؤ گے شاہزین، تم اس بیوہ کے ساتھ سڑ جاؤ گے اس حویلی میں۔ افرا نے چیختے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ پچھتاوا تو اسے ہوتا ہے جس نے کچھ کھویا ہو افرا، میں نے تو آج اپنے سر سے ایک بوجھ اتارا ہے، شاہزین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پورے ذہن میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ شاہزین کے والدین کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ زہرا جو اب تک ایک کونے میں کھڑی تھی تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے پانی کا گلاس ابا جان کو دیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں وہ ہمدردی تھی جو کسی دوا سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ شاہزین نے جب زہرا کو اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھا دیکھا اور ان کو تسلی دیتے دیکھا تو اس کے دل میں زہرا کے لیے عزت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل بیوی وہ نہیں ہوتی جو ساتھ کھڑی ہو کر دنیا کو دکھائے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے وقار اور آپ کے رشتوں کو سنبھال لے۔ حویلی کے گیٹ پر ایک عجیب منظر تھا۔ شاہزین نے غصے کے باوجود بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا اور جاتی افرا کو روکا، جو گاڑی میں بیٹھ کر جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کے بلانے پر رک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہ جلدی سے چھپا گئی اور پلٹ کر سوالیہ انداز میں شاہزین کو دیکھا۔ افرا، اگر تم چاہتی ہو تو بچوں کو لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر تڑپیں، حالانکہ تمہاری بدتمیزی معافی کے لائق نہیں۔ شاہزین کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ افرا نے ایک نظر سہمے ہوئے بچوں پر ڈالی اور پھر زہرا کی طرف دیکھا جو دور کھڑی نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ افرا کی انا اس وقت اپنی مامتا پر غالب آ چکی تھی۔ اسے لگا کہ وہ بچوں کو لے گئی تو شاہزین اور زہرا اپنی نئی زندگی سکون سے گزاریں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بچوں کو شاہزین کے لیے ایک مسئلہ بنا کر چھوڑنا چاہتی تھی۔ نہیں شاہزین، افرا نے اپنی گردن اکڑائی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، رکھو ان کو تم اپنے پاس۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک سوتیلی ماں کی گود کیسی ہوتی ہے۔ سوتیلی سوتیلی ہی ہوتی ہے، سمجھے؟ دیکھ لینا یہ زہرا تمہارے بچوں کا کیا حال کرتی ہے۔ جب تمہارے بچے دانے دانے کو ترسیں گے اور ان کے جسم پر نیل پڑیں گے نا، تب تمہیں میرا احساس ہوگا۔ شاہزین کے والد نے تڑپ کر کہا، بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زہرا ایسی نہیں ہے۔ آپ تو خاموش ہی رہیں بابا جان۔ افرا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ٹوکا۔ شاہزین، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک دن تم خود ان بچوں کو لے کر میرے قدموں میں آؤ گے اور کہو گے کہ افرا ہمیں بچا لو اس عورت سے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار بھی بچوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ 4 سالہ زویا اور 2 سالہ اذلان وہیں کھڑے سسکیاں لے رہے تھے۔ ان کے معصوم ذہنوں میں اپنی ماں کے کہے ہوئے زہریلے الفاظ بیٹھ چکے تھے کہ زہرا سوتیلی ماں ہے ان کی۔ شاہزین نے جھک کر اذلان کو اٹھانا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ روتے ہوئے چلایا، مجھے پاپا کے پاس نہیں جانا، یہ گندی آنٹی ہمیں ماریں گی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ زہرا کے دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہو۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا جب وہ خود یتیم ہوئی تھی، مگر یہاں تو ماں زندہ تھی اور جیتے جی ہی بچوں کے دلوں میں نفرت بو کر چلی گئی تھی۔ زہرا نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پہنچے اور شاہزین کی طرف دیکھا جو شرمندگی اور دکھ سے زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ شاہزین صاحب، زہرا کی آواز میں ایک عجیب سا عزم تھا، انہیں وقت دیں، ان کے معصوم ذہنوں پر زخم لگا ہے اور زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں افرا کی کہی ہوئی ہر بات کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس رات حویلی میں کھانا تو پکا مگر کسی نے کھایا نہیں۔ بچے رو رو کر سو گئے۔ شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا زہرا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زہرا، میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ شاہزین کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ افرا نے جو کچھ کہا، اس نے تمہارے کردار پر جو کیچڑ اچھالا۔ زہرا کھڑی ہوئی اور دھیمے سے بولی، شاہزین صاحب، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تو ان بچوں کا دکھ ہے جن کی ماں نے انہیں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ افرا نے کہا تھا کہ
سوتیلی سوتیلی ہوتی ہے۔ میں انہیں دکھاؤں گی کہ ماں صرف جنم دینے سے نہیں، ممتا کے احساس سے بنتی ہے۔ شاہزین نے اسے دیکھا، وہ حیران تھا کہ ایک عورت اتنی توہین سہنے کے بعد بھی ان بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے اسے گندی انٹی کہا تھا۔ افرا نے بچوں کو اپنی انا قربان گاہ پر چڑھا دیا، جبکہ زہرا ان کی نفرت کے بدلے انہیں محبت دینے کو تیار تھی۔ حویلی میں اب ایک نئی اور کٹھن جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ 4 سالہ زویا اور 2 سالہ اذلان، جو ابھی ٹھیک سے جملے بھی نہیں بول پاتا تھا، اپنی ماں کی روانگی کے بعد سہمے ہوئے تھے۔ افرا نے شہر سے لاتے ہوئے گاڑی میں ہی پورے راستے ان کو زہرا کے خلاف فیڈ کرتی رہی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے سوچ رکھا تھا کہ شاید بچوں کو حویلی چھوڑنا پڑے تو بچے زہرا کو جلدی قبول نہ کر لیں، اسی لیے وہ اپنی چال چل چکی تھی۔ افرا نے زویا کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ عورت تمہیں ہم سے دور کر دے گی، یہ تمہیں مارے گی۔ زویا اپنی چھوٹی عمر کے لحاظ سے بہت حساس ہو گئی تھی۔ وہ اذلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیتی، جیسے وہ کسی شکاری سے بچا رہی ہو۔ اگلی صبح زہرا نے بچوں کے لیے ان کا پسندیدہ دلیا اور تازہ پھلوں کا رس تیار کیا۔ وہ بڑی امید کے ساتھ بچوں کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں شاہزین انہیں تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اذلان رو رو کر برا حال کر رہا تھا۔ شاہزین، آپ ناشتہ کر لیں، میں نے دیکھتی ہوں، زہرا نے نرمی سے کہا۔ زویا نے جیسے ہی زہرا کو دیکھا، اس نے زور سے اذلان کو اپنی طرف کھینچا۔ پاپا اسے کہیں چلی جائے، ہمیں زہر دے دے گی، ممی نے کہا تھا یہ گندی ہے۔ شاہزین کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ افرا نے 4 سال کی بچی کے ذہن میں کیا گندگی بھرتی تھی۔ زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے، معافی مانگو اپنی ماما سے۔ نہیں شاہزین، زہرا نے جلدی سے شاہزین کا ہاتھ تھام لیا۔ انہیں مت ڈانٹے، یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ زہرا فرش پر بچوں کے برابر بیٹھ گئی، اس نے دلیے کی پلیٹ دور رکھی اور ایک چھوٹا سا کھلونا ٹریکٹر اذلان کی طرف بڑھایا۔ اذلان نے سسکیاں بھرتے ہوئے ٹریکٹر کو دیکھا، اس کے معصوم دل میں کھلونے کی تڑپ جاگی، مگر زویا نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نہیں اذلان، مت لینا، نہیں اذلان، مت لینا۔ زویا کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کی ملی جلی لہر تھی۔ شاہزین اور زہرا ضبط کرتے رہ گئے تھے۔ پورے دن میں زہرا نے ایک بار بھی ہمت نہیں ہاری۔ بچے اسے دھکے دیتے، اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین کر پھینک دیتے، یہاں تک کہ جب زہرا نے اذلان کو نہلانے کی کوشش کی تو اس نے زہرا کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیے۔ شاہزین یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے اپنا اور افرا کا وہ وقت یاد آیا جب افرا بچوں کے رونے پر ہی چیخ پڑتی تھی اور نینی کو بلا لیتی تھی۔ شاہزین، ان بچوں نے میرا سر کھا لیا، میں کوئی نینی نہیں ہوں، مجھے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے۔ افرا کے الفاظ شاہزین کے کانوں میں گونجنے لگے، اور یہاں زہرا تھی جس کے ہاتھ پر اذلان کے دانتوں کے نشان نیلے ہو رہے تھے، مگر وہ مسکرا کر اسے پاؤڈر لگا رہی تھی اور ساتھ ہی پیار سے گنگنا رہی تھی تاکہ اذلان کا دھیان اس کی طرف ہو۔ رات کے وقت جب حویلی میں خاموشی چھا گئی، شاہزین بچوں کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ زہرا بیڈ کے نیچے قالین پر بیٹھی تھی اور زویا کو کہانی سنا رہی تھی۔ زویا جو صبح سے زہرا کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب تھکن اور زہرا کی دھیمی اور میٹھی آواز کے زہر میں آ کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اذلان تو پہلے ہی زہرا کی گود میں سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا، اور پھر پری نے شہزادے کو بتایا کہ پیار کرنے والے کبھی کسی کو مارتے نہیں ہیں، وہ تو صرف زخموں پر مرہم لگاتے ہیں۔ زہرا کی آواز میں اتنی چاشنی تھی کہ شاہزین کا اپنا دل بھر آیا۔ زویا نے دھیرے سے زہرا کا دوپٹہ پکڑا اور پوچھا، کیا آپ پری ہو؟ ممی نے تو کہا تھا آپ چڑیل ہو۔ زہرا نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، مائیں پری ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جنم دیں یا صرف پالیں۔ شاہزین نے محسوس کیا کہ افرا کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے زہرا کا صبر ہی کافی ہے۔ اس نے پہلی بار خود سے اعتراف کیا کہ وہ زہرا کا قرضدار ہو چکا ہے۔ اس نے موازنہ کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ زہرا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا افرا سے۔ زہرا جیسی بیوی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو اللہ صرف اچھے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ 2 سالہ اذلان تو زہرا کی نرمی اور کھلونوں کی لالچ میں تھوڑا بہت مانوس ہونے لگا، لیکن 4 سالہ زویا نے جیسے زہرا کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ چھیڑ رکھی تھی جو کسی پل کم ہو جاتی، کبھی سر چڑھ کر بولتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی مگر اپنی ماں کی طرح بلا کی ذہین اور ضدی تھی۔
اسے لگتا تھا اگر اس نے زہرا کو پسند کر لیا تو اس کی اپنی ماں افرا کے ساتھ غداری ہوگی۔ ایک دوپہر زہرا نے بڑی محنت سے زویا کا پسندیدہ میکرونی بنائے اور بہت پیار سے اس کے کمرے میں لے گئی۔ زویا بیٹا دیکھیں آپ کے لیے مما کیا لائی ہیں۔ زہرا نے مسکرا کر پلیٹ سامنے رکھی۔ زویا نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اسے ہاتھ مار کر فرش پر گرا دیا۔ تم میری مما نہیں ہو، یہ گندا کھانا ہے، تم نے اس میں کڑوی دوائی ڈالی ہوگی، میں نہیں کھاؤں گی۔ فرش پر بکھری میکرونی اور ٹوٹے ہوئے برتن دیکھ کر زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ خاموشی سے جھکی اور فرش صاف کرنے لگی۔ شاہزین اتفاق سے دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی بدتمیزی برداشت نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زویا یہ کیا طریقہ ہے؟ شاہزین نے گرج کر کہا، تمہیں پتہ ہے نا زہرا نے کتنی محنت سے یہ بنایا تھا، ابھی کبھی معافی مانگو۔ زویا ڈر کر رونے لگی، مگر اس کی زبان اب بھی وہی بول رہی تھی جو اسے سکھایا گیا تھا، نہیں مانگوں گی، یہ جادو کرنی ہے، اس نے آپ کو بھی جادو کر دیا، میں ممی کے پاس جاؤں گی۔ شاہزین نے غصے میں ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ زہرا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں شاہزین، خدا کے لیے ایسا مت کریں، اگر آج آپ نے اسے مارا تو اس کے دل میں یہ بات پکی ہو جائے گی کہ میں ہی اسے مار پڑوا رہی ہوں، یہ بھی بچی ہے، اسے غصے سے نہیں وقت دے کر پیار سے جیتنا ہوگا۔ شاہزین نے بے بسی سے زہرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ زہرا یہ تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ افرا کا عکس بنتی جا رہی ہے، نہیں یہ آپ کا خون ہے، زہرا نے دھیرے سے کہا، اور آپ کا خون بے وفا نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن اسے دوسرے گاؤں شاہزین کے ساتھ جانا تھا، ایک شادی اٹینڈ کرنے۔ اپنی ساس کے حکم پر وہ روایتی انداز میں تیار ہوئی تھی، ہیوی جولری، ہیوی میک اپ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ زویا نے چلنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، پر زہرا اذلان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دوسرے گاؤں میں سب نے زہرا کو سراہا جس طرح اذلان پر ممتا لٹا رہی تھی۔ شاہزین کے چہرے کا سکون اس کے دوستوں نے بھی محسوس کیا، اور سب نے اس کی دوسری شادی جو ایک اچھا فیصلہ مانا، کیونکہ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ رات کو آتے ہی پہلے زہرا نے زویا جو دیکھا، جو دادی کے پاس سوئی تھی، تو سوئے ہوئے اذلان کو لے کر بیڈ روم میں آئی اور کاٹ میں لٹا کر خود زہرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی، لیکن اس کا دھیان آئینے میں نظر آنے والے شاہزین پر تھا، جو صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی اپنے بالوں کو کھولا، ریشمی لٹیں اس کے شانوں پر بکھر گئیں۔ شاہزین آہستہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں تو زہرا نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ شاہزین نے جھک کر اپنی ٹھوڑی زہرا کے کاندھے پر رکھی اور آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور اس کو سراہتے ہوئے بولا، آج تم بہت خاموش ہو، کیا بات ہے؟ زہرا نے دھیرے سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس آپ کی نظروں سے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ شاہزین نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے گلے میں موجود مالا کے لاکٹ کو چھوا۔ اس کی انگلیاں زہرا کی گردن سے مس ہوئیں تو زہرا کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی حدت اتر گئی۔ میری نظریں تو صرف وہی دیکھ رہی ہیں جو میرا ہے۔ شاہزین نے سرگوشی کی، کیا تمہیں اپنی ہی ملکیت پر اعتراض ہے؟ اس نے زہرا کو کرسی سے اٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ شاہزین کے ہاتھ زہرا کی کمر کے گرد تھے، جبکہ زہرا نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیے، جہاں شاہزین کے دل کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزین، زہرا کے لبوں سے صرف اس کا نام نکلا، جس میں بے پناہ محبت اور تھوڑی سی التجا تھی۔ شاہزین نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک طویل اور پرسکون بوسہ۔ تمہیں پتہ ہے زہرا، اس بڑی حویلی کے شور میں صرف یہ کمرہ اور تمہارا ساتھ ہی مجھے سکون دیتا ہے۔ اس نے زہرا کو تھوڑا اور اپنے قریب کر لیا، جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ زہرا نے بھی تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ باہر کی دنیا سے بے خبر اس کمرے کی چار دیواری میں اس وقت صرف دو دل تھے جو ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ یہ رات ان کے ملن کی رات بن گئی تھی۔ زویا نے اب زہرا کو ستانے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے۔ کبھی وہ زہرا کے کمرے میں سیاہی گرا دیتی، کبھی اس کے دوپٹے کینچی سے کاٹ دیتی، اور کبھی جان بوجھ کر اذلان کو چٹکی کاٹتی تاکہ وہ روئے اور الزام زہرا پر آئے۔ شاہزین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس 4 سالہ بچی کے اندر اتنی نفرت کہاں سے آئی۔ وہ زہرا کی طرف دیکھتا تو اسے شرمندگی ہوتی،
زہرا دن بھر گھر سنبھالتی، بزرگوں کی خدمت کرتی اور پھر ان بچوں کی کڑوی باتیں سہتی۔ شاہزین اکثر رات کو دیر تک جاگتا اور سوچتا۔ اسے یاد آتا کہ افرا تو زویا کی ذرا سے رونے پر اسے کمرے سے باہر نکلوا دیا کرتی تھی کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، اس بچی کو لے جاؤ یہاں سے۔ جبکہ زویا کے دھکے کھانے کے باوجود رات کو جب وہ سو جاتی ہے تو چپکے سے اس کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے بکھرے ہوئے بال درست کرتی اور اس کے پیروں پر لوشن لگاتی تاکہ اسے اچھی نیند آئے۔ شاہزین کو محسوس ہوا کہ زہرا کی خاموش محبت اب آہستہ آہستہ حویلی کے ماحول کو بدل رہی ہے۔ وہ زہرا کی اس قربانی کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس سمجھنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ افرا نے صرف اسے نہیں چھوڑا تھا بلکہ اس نے ان معصوم بچوں کو بھی ایک ایسی آگ میں جھونک دیا تھا جسے اب صرف زہرا ہی انہیں نکال سکتی تھی۔ زہرا ہی تھی جو ان کا مرہم تھی۔ شاہزین اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا رہتا زویا کی حرکتوں سے جو زہرا کو تھکا رہی تھی اور زہرا کو ہلکان رکھتی تھی اپنی فکر میں۔ شاہزین چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پاتا تھا زویا سے، کیونکہ زہرا نے منع کر رکھا تھا کہ ماں اور بچوں کے معاملے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس سے زویا کی نفرت بڑھے گی۔ رات کے آخری پہر کمرے کی مدھم روشنی میں شاہزین نے زہرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے بہت مان سے دیکھا۔ زہرا کی آنکھوں میں سکون تھا، لیکن شاہزین کے چہرے پر ایک ہلکی سی فکر لہرائی۔ اس نے زہرا کی انگلیوں کی پوروں کو چھوتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں پہنچا۔ تم تھک تو نہیں جاؤ گی زہرا؟ زویا کی ان حرکتوں سے، اس کے رویے سے زہرا نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے مسکرا کر دوبارہ شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تھکتی تو تب شاہزین جب میں اکیلی ہوتی، زہرا نے نرمی سے جواب دیا۔ جب تک آپ کا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے مجھے کسی کی تلخی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ ذرا اور مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے سرغوشی کی۔ وہ جان بوجھ کر تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے ماتھے پر ایک بھی شکن آئے۔ میری محبت تمہارے لیے حصار ہونی چاہیے، بوجھ نہیں۔ زہرا نے اپنا دوسرا ہاتھ شاہزین کے چہرے پہ رکھا اور اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولی، وہ صرف کوشش کر سکتی ہے شاہزین، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جس دل میں آپ رہتے ہوں وہاں کسی اور کی نفرت کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ شاہزین کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔ اس نے زہرا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، تمہارا یہی صرف مجھے تمہارا اسیر بنا دیتا ہے زہرا۔ شاہزین اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور محبت کے لمحوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ زہرا کے لیے شاہزین کی محبت ہی اس کی طاقت اور ہمت تھی جو اسے بھرپور دے رہا تھا اور وہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا اور حویلی کی ٹھنڈی ہواؤں نے 4 سالہ زویا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زویا جو پچھلے کئی دنوں سے زہرا کو ستانے کے لیے ننگے پاؤں فرش پر دوڑتی رہی اور ٹھنڈا پانی گرانے کی شرارتیں کرتی تھی، اچانک سے تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ رات کے 2 بجے شاہزین کی آنکھ زویا کے رونے کی وجہ سے کھلی۔ اس نے جا کر دیکھا تو زویا کا بدن تندور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی، ممی مجھے بچائیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ مارے گی مجھے۔ شاہزین نے گھبرا کر اسے گود میں اٹھایا اور ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگا، مگر زویا نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مسلسل افرا کو پکارتی رہی۔ شاہزین نے مضطرب ہو کر افرا کا نمبر ملایا۔ اسے لگا شاید بیٹی کی تکلیف سن کر افرا کا دل پسیج جائے۔ کئی بار بیل جانے کے بعد افرا نے فون اٹھایا، مگر پس منظر سے اونچی موسیقی اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ افرا، زویا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے اور بس تمہیں پکار رہی ہے، پلیز ایک بار آ جاؤ، اس سے بات کرو۔ شاہزین کی آواز میں التجا تھی۔ شاہزین، رات کے اس بہر ڈرامے مت کرو، افرا نے بیزاری سے جواب دیا۔ بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، تمہاری وہ سگھڑ بیوی کہاں ہے؟ اب اس کی ممتا کہاں گئی؟ اسے کہو سنبھالے، میں ایک امپورٹنٹ پارٹی میں ہوں، فون رکھو۔ شاہزین کا ہاتھ ساکت رہ گیا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا کہ زہرا نے لپک کر فون سنبھالا۔ اس نے افرا کی آخری بات سن لی تھی۔ شاہزین کی آنکھوں میں بے بسی اور اپنی پسند پر غصہ دیکھ کر زہرا نے کچھ نہیں کہا، بس زویا کو اس کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہزین، آپ ڈاکٹر کو فون کریں، میں اسے دیکھتی ہوں، زہرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔
پوری رات زہرا نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ زویا بخار کی شدت میں اسے دھکے دیتی، کبھی اس کے بازو پر ناخن مارتی اور کبھی گندی آنٹی کہہ کر چیختی، مگر زہرا نے ہمت نہیں ہاری، وہ پٹیاں رکھتی رہی۔ زویا کی بدتمیزیوں کے باوجود شاہزین کمرے کے دروازے پہ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب زویا چھوٹی تھی اور اسے ہلکا سا بخار ہوا تو افرا نے شاہزین پر چیختے ہوئے کہا تھا، میں اس کے رونے کی آواز سے پاگل ہو رہی ہوں، اسے باہر لے کر جاؤ۔ اور یہاں زہرا تھی جس کے لباس پر زویا نے قے کی تھی، جس کے بازو کو زویا نے درد کی شدت میں نوچا تھا، مگر زہرا کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ وہ مسلسل درود شریف پڑھ کر زویا پر دم کر رہی تھی اور اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو ٹھنڈی پٹیوں سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کے قریب جب بخار کی تپش کم ہوئی تو زویا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی کی نرم اور گرم وجود سے لپٹی ہے۔ اس کی ممی کی خوشبو تو ایسی نہیں تھی، ممی سے تو تیز پرفیوم کی مہک آتی تھی، مگر یہاں سے ممتا کی وہ خوشبو آ رہی تھی جو صرف سکون دیتی تھی۔ زویا نے اوپر دیکھا۔ زہرا کی آنکھیں نیند کی کمی اور فکر سے سرخ تھیں، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی نرمی تھی۔ ممی، زویا نے نقاہت سے پکارا۔ زہرا نے اس کے ماتھے پر والہانہ بوسہ دیا۔ جی میری جان، میں یہی ہوں۔ زویا نے اس بار زہرا کو دھکا نہیں دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ زہرا کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں دبا دیتی ہوں نا، آپ سو جائیں۔ زہرا نے اسے تھپکا دیا۔ شاہزین یہ دیکھ کر کمرے کے اندر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دیکھا کہ جس بچی کو افرا نے نفرت کا پہاڑ بنا کر چھوڑا تھا، زہرا کی محبت نے نفرت کو کم کر دیا تھا۔ شاہزین نے زہرا کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے کہا، زہرا، تم نے آج مجھے پھر ہرا دیا۔ میں نے سوچا تھا شاید افرا کے بغیر یہ بچے کبھی نہیں سنبھلیں گے، مگر تم نے ثابت کیا کہ ماں وہ نہیں جو صرف جنم دے، ماں وہ ہے جو اولاد کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھے اور اپنی تھکن بلائے صرف اپنے بچے کی کیئر کرے۔ اور تم وہ آئیڈیل ماں ہو، تمہیں اللہ نے ممتا کی مٹی سے بنایا ہے۔ زہرا نے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ موازنہ اب ختم ہو چکا تھا، اب وہاں صرف اعتراف اور عزت تھی۔ بخار کے اس ہولناک تجربے کے بعد زویا کی دنیا بدل گئی۔ وہ بچی جو کبھی زہرا کے سائے سے کتراتی تھی، اب حویلی میں ہر جگہ زہرا کے پیچھے پیچھے پھرتی۔ زویا نے محسوس کر لیا تھا کہ جب وہ درد سے تڑپ رہی تھی تو اس کی ممی اس کا فون کاٹ رہی تھی اور یہ آنٹی جسے وہ برا سمجھتی تھی اس کے لیے ساری رات جاگی تھی۔ اب زویا زہرا کو آنٹی نہیں بلکہ ڈرتے ڈرتے مما پکارنے لگی تھی۔ اذلان تو پہلے ہی زہرا کا دیوانہ ہو چکا تھا، اب حویلی میں ہر طرف بچوں کے قہقہے تھے۔ شاہزین جب شام کو گھر آتا تو بچوں کو زہرا کے ارد گرد دیکھ کر اسے اپنی زندگی مکمل محسوس ہوتی تھی۔ ادھر شہر میں افرا کو جب یہ احساس ہوا کہ شاہزین کی طرف سے اب کوئی فون یا التجا نہیں آ رہی تو اسے اپنی اہمیت خطرے میں نظر آئی۔ اسے کسی دوست سے پتہ چلا تھا کہ بچے اب زہرا سے بہت مانوس ہو گئے ہیں۔ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس نے ایک شام حویلی کی لینڈ لائن پر کال کی۔ اتفاق سے فون زویا نے اٹھایا۔ ہیلو زویا میری جان، کیسی ہو تم؟ افرا نے مصنوعی مامتا بھرے لہجے میں پوچھا۔ ممی میں ٹھیک ہوں، میں بہت بیمار تھی، اب کیوں نہیں آئی؟ زویا نے معصوم سے لہجے میں گلہ کیا۔ افرا نے فوراً اپنی چال چلی۔ بیٹا میں تو پاگلوں کی طرح تمہارے پاس آنے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن تمہاری اس نئی والی مما نے مجھے فون کر کے دھمکی دی کہ اگر میں حویلی آئی تو وہ مجھے اور اذلان کو کمرے میں بند کر دے گی۔ اس نے مجھے آنے ہی نہیں دیا زویا، وہ بہت خطرناک عورت ہے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ افرا کو یقین تھا کہ زویا یہ سن کر زہرا سے دوبارہ نفرت کرنے لگے گی، لیکن زویا خاموش ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زہرا کچن میں اس کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی اور ساتھ ہی اذلان کو کوئی نظم سنا رہی تھی۔ ممی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، زویا نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو افرا کا سانس رک گیا۔ کیا زویا، تم اپنی ماں کو جھوٹا کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ زویا کی آواز میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک نیا اعتماد تھا۔ جب میں بیمار تھی پاپا نے آپ کو کال کی تھی، میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا آپ پارٹی میں ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ مما نے تو آپ سے بات بھی نہیں کی تھی، وہ تو میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ مما بہت اچھی ہیں، وہ مجھے کہانیاں سناتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کی برائی نہیں کی۔ افرا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ زویا تم اس عورت نے پٹی پڑھا دی،
تم اسے مما کہہ رہی ہو؟ وہ میری مما ہی ہے، زویا نے سختی سے کہا، اور اب آپ ہمیں فون مت کریے گا، کیونکہ جب میں روتی ہوں تو آپ نہیں آتی، صرف میری یہ والی مما آتی ہیں۔ زویا نے فون پٹک دیا اور دوڑ کر کچن میں جا کر زہرا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ زہرا نے مسکرا کر جھکی اور اس کا گال چوم لیا۔ دوسری طرف افرا ہکا بکا فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی۔ اسے اب اپنی ہار صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس سے دور ہو رہی ہے، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ ایک سادہ سی عورت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، افرا نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ شاہزین میرا تھا اور یہ بچے بھی میری ملکیت ہیں۔ اگر یہ پیار سے میرے نہیں ہو رہے تو میں نے چھین کر دکھاؤں گی۔ اس نے اسی وقت اپنے وکیل کو فون ملایا۔ ہیلو، مجھے شاہزین کے خلاف چائلڈ کسٹڈی کا کیس فائل کرنا ہے اور اس میں اس کی نئی بیوی پر بچوں پر تشدد کا الزام بھی لگانا ہے۔ شاہزین تو کورٹ کے باہر ہی سیٹلمنٹ کرنا چاہتا تھا، پر افرا نے مغرور انداز میں کہا، کورٹ میں بات ہوگی، اب مجھے باہر کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنی تم سے، سمجھے؟ اس کا مغرور انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسے کورٹ میں بھی ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ کس حد تک جائے گی، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ عدالت کے کمرے میں تناؤ عروج پر تھا۔ افرا کے وکیل نے جذباتی انداز میں حتمی دلیل دی، جناب عالی، قانون بالکل واضح ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ، خاص طور پر بیٹی، اپنی ماں کی تحویل میں ہی رہتی ہے۔ زویا بھی 4 سال کی ہے اور ازلان 2 سال کا۔ شاہزین صاحب کی دوسری شادی ان بچوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ سوتیلی ماں کبھی سگی ماں کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ جج نے شاہزین کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، چودھری شاہزین، قانون بچوں کا حق ان کی ماں کا ہے۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بچے وہاں ناخوش ہیں یا آپ کی نئی بیوی ان کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ شاہزین کے وکیل نے فوراً مداخلت کی، جج صاحب، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قانوناً ویلفیئر ماں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن قانون کا مقصد بچوں کی بہبود ہے۔ افرا بی بی نے کچھ مہینوں سے بچوں کی خبر نہیں لی۔ میری عدالت سے استدعا ہے کہ زویا جو 4 سال کی ہے لیکن حالات کی وجہ سے اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، اس کی بات ایک بار سنی جائے، وہ بول سکتی ہے، وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی ہے۔ افرا کا وکیل چلایا، اعتراض، ایک 4 سالہ بچی کو سکھایا پڑھایا جا سکتا ہے؟ جج نے ہتھوڑا مارا، اعتراض مسترد۔ عدالت بچی کا بیان اس کے والدین کی غیر موجودگی میں چیمبر میں ریکارڈ کرے گی۔ جج نے چیمبر میں زویا کو اپنے پاس بٹھایا۔ میز پر کچھ چاکلیٹس پڑی تھی۔ زویا بیٹا، آپ کو اپنی ممی افرا یاد آتی ہیں؟ زویا نے خاموشی سے سر ہلایا، جی آتی تھی۔ پھر آپ ان کے ساتھ شہر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ وہاں تو بڑے کھلونے اور پارکس ہیں، جج نے پیار سے پوچھا۔ زویا کی چھوٹی سی مٹھی بھیج گئی، ممی ہمارے پاس نہیں بیٹھتی، ازلان روتا رہتا تھا ان کے پاس۔ جج کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تو کیا اب ازلان نہیں روتا؟ جج کی سوالی انداز پر اس نے سمجھداری سے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب نہیں روتا ازلان، زہرا مما اس کو اٹھائے پھرتی ہیں، وہ ازلان کو رونے ہی نہیں دیتی، ازلان خوش رہتا ہے ان کے ساتھ، مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہیں۔ زہرا کا نام لیتے جو زویا کے چہرے پر سکون تھا وہ دیکھنے لائق تھا۔ ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی جج صاحب نے، وہ مزے سے کھانے لگی۔ جج صاحب نے کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد ایک اور سوال پوچھا، بیٹا کیا زہرا مما آپ کو مارتی ہیں؟ وہ مجھے پیار کرتی ہیں، میں ان کو ہاتھ سے مارتی تھی، دھکے دیتی تھی، پر پھر بھی وہ مجھے پیار کرتی تھی۔ وہ پارٹی نہیں کرتی، وہ آفس نہیں جاتی، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں، یہ مما اچھی ہیں۔ زویا ٹھہر ٹھہر کر سب کچھ بتا گئی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور چاکلیٹ کھا گئی۔ بچے کا بغیر ڈرے ہر بات کہنا بلکہ اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ ان دنوں کس قدر پرسکون ماحول میں وہ رہ رہی ہے۔ سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا جج صاحب پر۔ جب جج صاحب واپس کرسی پر بیٹھے تو ان کا چہرہ سخت تھا۔ انہوں نے افرا کی طرف دیکھا جو اپنی جیت کی یقین پر مسکرا رہی تھی۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگرچہ قانون 7 سال سے کم عمر بچوں کی تحویل ماں کو دیتا ہے، لیکن بہبود طفل کا اصول سب سے مقدم ہے۔ ریکارڈ شدہ آڈیو کال اور بچی کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افرا بی بی نے بچوں کو محض ایک ملکیت سمجھا ہوا ہے، جبکہ زہرا بی بی نے انہیں وہ ماں دی ہے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ جج نے قلم سے فیصلہ لکھا، بچوں کی تحویل والد شاہزین کے پاس رہے گی اور زہرا بی بی ان کو قانونی سرپرست تسلیم کی جاتی ہیں۔ افرا بی بی کو مہینے میں 2 بار ملنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی شاہزین کی نگرانی میں۔
شاہزین اور زہرا کے چہرے پر سکون اترا، جبکہ افرا کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت افرا نے غصے میں زہرا کا راستہ روکا۔ تم جیت تو گئی ہو، پر یاد رکھنا سوتیلی سوتیلی ہی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی یہ بچے تمہیں ٹھکرا دیں گے۔ زہرا نے پہلی بار افرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، افرا بی بی، سوتیلی وہ نہیں ہوتی جس کا خون کا رشتہ نہ ہو، سوتیلی وہ ہوتی ہے جس کا احساس کا رشتہ نہ ہو۔ میں نے انہیں پیدا نہیں کیا، پر میں نے انہیں جینا سکھایا ہے۔ آپ اپنی انا سمیٹیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ شاہزین نے زویا کو اپنے بازو پر اٹھایا ہوا تھا اور اذلان زہرا کے بازو پر تھا۔ شاہزین نے زہرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زہرا نے مسکرا کر شاہزین کا ہاتھ تھام لیا۔ افرا جلن اور حسد سے اس مکمل فیملی منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ افرا کو اپنا آپ ادھورا اور خالی لگ رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کی دیواریں اب اداس نہیں لگ رہی تھیں۔ بچوں کے قہقہے صحن میں گونج رہے تھے۔ شاہزین کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ زہرا کی وفا جیت گئی تھی اور افرا کی انا ہار گئی تھی۔ شاہزین فیصلہ کر چکا تھا وہ بہت جلد افرا کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا، کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ وہ پلٹ کر ان راستوں پر آئے گی نہیں تو بہتر ہے کہ وہ اسے آزاد کر کے اس کی یہ مشکل دور کر دے، کیونکہ اب ان کے رشتے میں کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ یہی افرا، زہرا اور اس کے حق میں بہتر تھا۔ 1 سال بعد حویلی کے باہر ہی دروازے کھولے تھے اور خادمہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی۔ شاہزین نے بڑے پیار سے زہرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جو اسپتال سے واپسی پر تھوڑی سی نڈھال سی تھی۔ آخر ماں بننے کے کڑے مراحل سے گزری تھی، لیکن اس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا۔ شاہزین کی گود میں سفید مخمل میں لپٹی ایک ننھی سی پری تھی، جو سکون سے سو رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس زویا اور اذلان بے تابی سے کھڑے تھے۔ زویا کے ہاتھ میں خوبصورت ویلکم کارڈ تھا، جو اس نے خود بنایا تھا، جبکہ اذلان اپنی بہن زویا کا ہاتھ تھامے اچھل رہا تھا۔ ماما پاپا آپ آ گئے، ویلکم ہوم ماما، زویا نے پکارا اور دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ دونوں زہرا نے کارڈ لے کر پیار سے شکریہ کہا دونوں کو۔ زہرا نے جھک کر ان دونوں کا ماتھا چوما تو دونوں مسکرا دیے۔ اب ان دونوں کا مرکز ننھی سی پری تھی، جو کمبل میں لپٹی شاہزین کے بازو میں تھی۔ شاہزین نے جھک کر ننھی پری کو زویا کے سامنے کیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ زویا نے بڑی حیرت اور عقیدت سے اپنی چھوٹی بہن کے ننھے ہاتھوں کو دیکھا اور اسے چوما۔ یہ کتنی چھوٹی سی ہے پاپا، بالکل گڑیا جیسی۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اذلان نے بھی اسے پیار کیا۔ زہرا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے زویا کو اپنے قریب بلایا اور اس کا ماتھا چوما۔ زویا بیٹا، آپ بڑی آپی ہو، آپ نے ہی تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ کیا آپ نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ شاہزین نے زہرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زہرا کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ زویا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا بڑا حق دیا جا رہا ہے۔ زویا نے کچھ لمحے سوچا، پھر بہت پیار سے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ماما، مجھے عنایہ نام بہت پسند ہے، کیا ہم اسے عنایہ پکار سکتے ہیں؟ شاہزین نے زہرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو زہرا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور شاہزین کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، ہماری زویا کی خواہش سر آنکھوں پر، آج سے اس ننھی پری کا نام عنایہ ہی ہوگا۔ اذلان نے تالیاں بجائیں۔ ویلکم ہوم عنایہ۔ شاہزین نے زہرا کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سامنے زویا اور اذلان اپنی چھوٹی بہن کے گرد بیٹھے اسے نہال نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حویلی کی دیواریں آج برسوں بعد سچی خوشیوں اور قہقہوں سے گونج رہی تھیں۔ گھر کے سب افراد ان کے ارد گرد جمع تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ دونوں کو شاہزین اور زہرا کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے آج زویا کا مان رکھ کر میرا دل خوش کر دیا زہرا، ہماری فیملی آج واقعی مکمل ہو گئی ہے۔ زہرا نے اپنا سر شاہزین کے کاندھے پر ٹکا دیا اور باہر کی ڈھلتی شام ان کے گھر میں خوشیوں کی نئی سحر لکھ رہی تھی۔